الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم محترم سامعین، لائق احترام بزرگ و نوجوان ساتھیوں، وکابر ملت اسلامیہ، جیسا کہ ہم اس بات سے بخوبی واقف کار ہیں کہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ ماہ بھی، شعبان کا مہینہ بھی اختتام پذیر ہے، عین سے ہم سے روانہ ہونا چاہتا ہے۔ یہ مہینہ بالکل مختصر 3-4 دن باقی ہے، یہ بھی ہم سے ودا کہہ رہا ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ اور مطلب یہ ہے: یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، آمنوا استعینوا، مدد طلب کرو، اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے، بالصبر والصلاۃ، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ تو معلوم ہوا کہ پروردگار عالم کو خوش کرنے کے لیے، پروردگار عالم کو خوش کرنے کے لیے 2 ہی چیزیں ہیں، ایک صبر، ایک نماز۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ بالکل اللہ کے قریب ہو، اللہ اس کی بات سنے، پروردگار عالم اللہ اس سے خوش ہو، پروردگار عالم اس سے خوش ہو، اللہ رب العزت اس سے خوش ہو اور اس سے بے تحاشا محبت کرنے لگے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ 2 چیزوں کو تھامے رکھے۔ ایک تو ہے کہ نماز، دوسرا یہ ہے کہ صبر۔ صبر کے معنی آتے ہیں برداشت کے۔ لغوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو لغت کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے اس کے معنی آتے ہیں روکنا۔ یعنی اگر کوئی ہم پر ظلم کرے، کوئی گالی گلوچ کرے یا کوئی ظلم کرے یا کوئی ہم کو تکلیف پہنچائے یا گالی گلوچ کرنے لگے، تو ہم نے اس پر صبر کیا۔ صبر کے معنی کیا کیا؟ اپنے آپ کو روکے رکھا، سامنے والے کی گالی ہم نے سن لی، سامنے والے کی ذلت ہم نے رسوائی برداشت کر لی، اپنے غصے کو روکا، اپنے غصے کو تھامے رکھا، روکے رکھا، تو پروردگار عالم کو یہ آداب بہت پسند ہے۔ تو سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ صبر وہ چیز ہے، وبشر الصابرین،
اللہ آگے فرماتے ہیں کہ جو بندے صبر کرتے ہیں، صبر اختیار کرتے ہیں، صابر شاکر بندوں پر اللہ کی خوشخبری ہے۔ وبشر صابرین، فرماتے ہیں پروردگار عالم کہ خوشخبری سنا دو صبر کرنے والے بندوں کو۔ تو صبر کرنے والے بندوں کو اللہ کی بشارت ہے، اللہ کی خوشخبری ہے، اللہ کا ایوارڈ ہے، اللہ کا انعام و اکرام ہے۔ تو صبر بہت بڑی چیز ہے۔ مصیبت پر صبر، اولاد کے وفات پر، اولاد کے مرنے پر صبر، دولت کے ختم ہونے پر صبر، دولت میں خسارہ ہونے پر صبر، بیماری آنے پر صبر، پیسوں کا نہ ہونا، قرض دار ہو جانا، کسی کے مخلوط بن جانا، کسی سے پیسے مانگ کر قرض لے کر اپنا ضرورت کو پوری کرنا، اور قرضے سے مجبور قرض والا اگر تنگ کرنے لگے تو ہمارے پاس کے پیسہ نہ ہونا، پیسے کا نہ ہونا، اور وہ ذلیل رسوا ہونا، تو یہ صبر۔ تو اس طریقے سے مصیبت میں بھی انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد میں آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد میں آسانی ہے۔ صبر کرو گے پروردگار عالم صبر کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ جو مصیبت ہمیں پہنچی ہے، ہم نے قرض مانگا ہے، قرض لیا ہے، ہم نے رقم لی ہے، قرض لی ہے کسی مصیبت کے تحت، کسی ضرورت کے تحت میں، اور وہ قرض دار ہم مقروض بن چکے ہیں، لیکن وہ قرض دار ہم کو تنگ کر رہا ہے، طرح طرح کی باتیں، گالی گلوچ کچھ بھی کر رہا ہے، ہم نے برداشت کر لیا، تو پروردگار عالم اس کے ایسے آدمی کے لیے جو صبر کرتا ہے، اپنی زبان کو لگام دیتا ہے، بالکل خاموش چپ چاپ خالی سنتا ہے لیکن جواب نہیں دیتا، تو پروردگار عالم ایسے بندوں کے لیے خوشخبری سنا دو بولے۔ وبشر صابرین، تو صبر کرنے والے بندوں کو خوشخبری سنا دو۔ آمن السعین ہو، اور ایک پیار کیا ہے وہ تو نماز اور صبر۔ نماز جب صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، اور معراج سے واپسی پر جب نمازوں کا تحفہ صحابہ کرام کے اپنے ساتھیوں کے سامنے پیش کر دیا گیا، اللہ کے نبی نے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نمازوں کے تحفے کو صحابہ کرام کے اپنے جانثار صحابہ کے سامنے پیش کیا، تو صحابہ کا خوشی کا یہ عالم تھا کہ جھوم رہے تھے کہ ہم کو خدا سے مانگنے کا طریقہ مل گیا، ہم اپنے رب کو منوانے کا ایک طریقہ راستہ مل گیا۔ تو راستہ نماز کیا ہے؟ نماز وہ راستہ ہے جو اپنے رب کے قریب ہونے کا راستہ ہے۔ نماز کیا ہے؟ خدا کے قریب ہونے کا، اللہ کے قریب ہونے کا، آپ کو رب کو منانے کا، اپنے رب کو خوش کرنے کا۔ جس طریقے سے ماں باپ کو خوش کرتے ہیں ویسے ہمارا رب راضی ہو جائے، ہم سے راضی ہو جائے، تو ہم کو رب کو راضی کرنے کا راستہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو بھی امتی اگر نماز کو قائم رکھے گا، نمازوں کا اہتمام کرے گا، تو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ نبی کے دل کو خوشی ہوتی ہے، ایک مسرت ہوتی ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو نمازوں کا جو تحفہ دیا ہے، 50 نمازوں کو کم کرتے ہوئے کتنے ہوئے؟ 5 نمازیں ہو گئی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب ہماری باتیں بدلتی نہیں ہیں، ہماری باتیں بدلنے والی نہیں ہے، ہمارا وعدہ ہم نے زبان سے کہہ دیا جو کہہ دیا، ہم نے سوچ رکھا تھا کہ 50 نمازیں تمہاری امت پر فرض ہو، لیکن تم نے جو 50 نمازوں کو کیا کیا؟ 5 نمازیں، آپ کی امت صرف 5 نمازیں پڑھتے رہیں گے، لیکن ہم ثواب کتنے دیں گے؟ 50 نمازوں کا ثواب ہم دیں گے، ہم اپنے وعدے میں سچے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے اپنے محبوب سے وعدہ فرما دیا کہ 50 نمازیں تمہاری امت پر فرض ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد، میری امت 2 وقت کی نماز پڑھنے سے قاصر تھی، 2 وقت کی نماز کو صحیح اہتمام نہ کر سکی، تو تمہاری امت 50 نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ جاؤ اپنے رب کے پاس بھی جاؤ، کم کراؤ۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ 40 نمازیں ہوئی۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملے، جاؤ اور کم کراؤ۔ کم کراتے کراتے
آخر میں پروردگار عالم نے 5 نمازوں کو قرار دیا۔ روایتوں میں مختلف ہے کہ بعض روایتوں میں 5 نمازیں کم ہوئی، بعض روایتوں میں کہ 10 نمازیں کم ہوئی، اور آخر میں جو نمازیں ہوئی پروردگار عالم نے اور 5 نمازوں کے بعد میں 10 نمازوں کے بعد بھی جب نمازیں اور کم کرنے کا ٹائم ملا تو اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب اب آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 5 نمازیں، ہم نے 5 نمازیں آپ کو آپ کی امت پر مقرر کر دی ہے، لہذا آپ کی امت نمازیں پڑھیں گی 5 نمازیں پڑھیں گے 5 اور ثواب ہم دیں گے 50 نمازوں کا۔ تو پروردگار عالم کا بے انتہا یہ شکر احسان ہے کہ ہم نماز پڑھے 5 ٹائم اور ثواب اتنا مل رہا ہے کہ 50 وقت میں 50 ٹائم اس مسجد میں آ کے نماز پڑھنے والوں کو جو ثواب ملتا ہے وہ 50 نمازوں کا ثواب ہمارے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب ہماری باتیں لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کا قانون ہے جو بدلنے والا نہیں ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، اور وہی سننے والا، بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو پروردگار عالم کی زبان سے جب کوئی چیز نکل جاتی ہے، جب کوئی قانون نافذ ہو جاتا ہے، اس کے بعد میں بدلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس اسلام کو پروردگار عالم نے یہ قانون کو، اس اسلام کو، اسلامی تعلیم کو قیامت تک کے لیے اللہ نے پسند فرمایا۔ اسلام کب تک رہے گا؟ اسلامی قانون قیامت تک پروردگار عالم اس اسلامی قانون کو قائم و دائم رکھیں گے۔ تو پروردگار عالم تو 50 نمازیں پڑھ 5 نمازوں کا جو ثواب ہے، تو آج بھی کہا جاتا ہے کہ جو بندے مومن نماز کو ادا کرتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، جمعہ کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، تو گویا کہ وہ معراج المومنین ہے۔ نبی کو اللہ نے معراج کروائی، نبی کو اللہ نے معراج کروائی، یعنی اللہ کو آپ نے دیکھا، اللہ کو آپ نے دیکھا، قریب سے دیکھا تو دیکھا ایک تیر کمان کے فاصلے سے زیادہ اللہ سے زیادہ قریب ہوئے۔ تو پروردگار عالم نے یہ مومن کے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ نماز جس طریقے سے اللہ کو اپنے محبوب دیکھ کر آئے ہیں اور بات کر کے آئے ہیں اور بالمشافہ آمنے سامنے بیٹھ کر بالکل قریب ہو کر بیٹھے، تو جس طریقے سے اللہ نے وہ اعزاز بخشا ہے، اس امت کو یہ بخشا ہے کہ ہم نمازوں کے ذریعے اللہ کے ذریعے قریب ہوتے ہیں۔ جو بندہ نماز میں ہوتے ہیں تو گویا کہ اس کا سر اللہ کے گود میں ہوتا ہے، اللہ سامنے موجود ہوتا ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، کہا جاتا ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، الصلاۃ معراج المومنین، نماز تو مومن کے لیے معراج ہے۔ نبی دیکھ کر آئے، نبی کی گفتگو ہوئی اللہ سے، تو اسی طریقے سے اگر بندے مومن نماز کو اہتمام کرتا ہے تو کوئی یوں سمجھ لو کہ وہ اللہ سے ملاقات کر رہا ہے، اللہ سے بات کر رہا ہے، اللہ سے ملاقات کر رہا ہے۔ الصلاۃ، جو شرف، جو اعزاز نبی کو بخشا گیا ہے، وہی اعزاز اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے ذریعے بخشا گیا ہے۔ جو بھی اندر بندے مومن نماز میں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حضور میں ہوتا ہے، اللہ کے، جس طریقے سے ہم کسی کلکٹر، کسی منسٹر، کسی وزیر اعلیٰ، کسی پردھان منتری، سی ایم سے ملتے ہیں، تو جس طریقے سے ہم سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ بھی ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ جس آدمی کے سامنے اللہ موجود ہو، اللہ سامنے کھڑا ہوا ہو، اس کو کس چیز کی حاجت؟ وہ جو چاہے دینے والا ہے۔ وما تشاؤون الا ان شاء اللہ رب العالمین، تم جو چاہتے وہ نہیں ہوتا، وہی ہوتا جو اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ پروردگار عالم جس بندے کے بارے میں قرآن کی آیت ہے وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ رب العزت کسی بندے کو مصیبت میں گرفتار کرنا چاہے، مصیبت دینا چاہے، بیماری دینا چاہے، مصیبت دینا چاہے، مصیبت میں گرفتار کرنا چاہے، تو اس مصیبت کو روکنے والا کوئی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے کسی بندے کو اللہ کا دولت دینا چاہے، اگر اللہ دولت دینا چاہے، رزق دینا چاہے، پیسہ دینا چاہے، صحت دینا چاہے، حکومت، سلطنت، تخت و تاج دینا چاہے، تو اس کو ساری دنیا مل کر بھی اس چیز کو روک نہیں سکتے۔ تو معلوم ہوا
کہ روپے کا دینا، پیسے کا دینا، شہرت کا ملنا، پیسے کا ملنا، روپے کا ملنا، شہرت کا ملنا، تخت و تاج کا ملنا، یہ اللہ کے ذمہ ہے، کسی اور کے ذمہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے پروردگار عالم نے یہی دو وجہ اس پارے کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ نے صرف امداد، اللہ سے مدد اگر لینا ہے تو جو دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ایک تو نماز ہے، دوسرا صبر۔ پروردگار عالم نے اللہ والوں سے بھی صبر لیا اور اس کے بعد بے انتہا اپنی انعام سے نوازا ہے۔ اس کے بعد میں اسی آیت کے اندر، اسی آیت کے ذیل میں ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُم، ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، من الخوف، خوف دے کر، خوف میں ڈال کر، گھبراہٹ میں ڈال کر، والجوع، اور بھوک میں ڈال کر، بھوک میں یعنی رزق میں کمی کر کر، روزی میں کمی کرتے ہوئے، رزق میں کمی کرتے ہوئے ہم تم کو آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ڈر، دل میں ڈر ڈال کر، اور رزق میں روزی میں کھانے پینے میں کمی کر کر، ونقص من الاموال، مال میں کمی کرتے ہوئے، والثمرات، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہم تم کو آزماتے ہیں، مال کم کر کے، روزی رزق کم کرتے ہوئے، روزی میں کمی ہوتی ہے اللہ کی جانب سے، مال میں کمی ہوتی ہے یہ بھی اللہ کی جانب سے، بھوک میں سخت بھوک کا ہونا اور کھانا گھر میں میسر نہ ہونا یہ بھی ہوتا ہے تو اللہ کی جانب سے، یا تو کھانے کے سب کچھ موجود ہے، کھانے کے لیے سب کچھ گھر میں موجود ہے، پیسے ہے، روپیہ ہے، کھانا ہے، لیکن پروردگار عالم کسی کو بی پی کے، شوگر کے ذریعے، بیماری کے ذریعے کھانے سے اس کو بند کرتے ہیں۔ پیسہ ہوتا ہے لیکن آدمی کھانے سے محتاج، روپیہ ہوتا ہے لیکن کھانے سے محتاج، تو ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد میں آسانی ہے۔ تو پروردگار عالم اس دنیا کے اندر، اس دنیا کو دارالعمل بنایا ہے، یہ دارالعمل ہے، یہ عمل کرنے کی جگہ ہے۔ ہم کو اپنی مزدوری کیا ہے؟ اللہ سے حاصل کرنا ہے، اور وہ مزدوری ملنے والی ہے بروز محشر، قیامت کے دن۔ لیکن پروردگار عالم جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے اس کے چہرے پر نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ پروردگار عالم چہرے پر نور کا پیدا کرنا، اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ یا رسول اللہ، آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے امتی تو خالی پہچان جائیں گے، ان کے چہرے، ان کے ہاتھ پیر روشن ہوں گے، ان کے چہرے روشنی دار ہوں گے، نور والے ہوں گے، چہرے پر نور ہوگا اور ہاتھ پیر بھی روشن ہوں گے۔ کیوں ہوں گے؟ وضو کے اندر دھوتے ہیں، وضو کے اندر چہرے کا دھونا ایک نور پیدا ہوتا ہے، ہاتھوں کو ہم دھوتے ہیں، پیروں کو دھوتے ہیں، تو سجدے کے نشانات بالکل چمکدار ہوں گے، ایسے ہوں گے جیسے کہ سورج کے مانند۔ تو پروردگار عالم پہچان لیں گے کہ یہ میرا امتی ہے۔ لیکن وہ امتی اس کے برخلاف میں، جس امتی نے اگر نماز کو چھوڑا ہو، وضو کو چھوڑا ہو، پاکی کو چھوڑ دیا ہو، وضو کرنے کا عادی نہیں ہے، ہمیشہ طہارت سے رہنے کا عادی نہیں ہے، ہمیشہ جمعہ کو طہارت لے لیا تو پھر جمعہ کے ایک دن طہارت بچی ہوئی تھی، پھر ہفتہ آ گیا تو طہارت ختم ہو گئی، ہفتہ آ گیا تو طہارت، پاکی آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ اگر آدھا اسلام پر عمل کرنا، اسلام اگر 100% ہے تو 50% تو صرف پاکی اور صافی، پاکی اور طہارت، یعنی پاک صاف رہنا، کپڑوں کو پاک رکھنا، جسم کو پاک رکھنا۔ نماز کے واجبات میں تو یہ بھی ہے کہ نماز کی جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ پاک ہونا، کپڑے پاک ہونا، جسم پاک ہونا، قبلے کی طرف رخ ہونا، نماز کا وقت ہونا۔ تو اس طریقے سے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے کہ لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یطہروا واللہ یحب المطہرین۔ ایک مسجد اللہ کے نبی نے بنوائی ہے،
ایک مسجد جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جس مسجد کی بنیاد ایسے لوگ ڈالے ہیں جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور یقیناً واللہ یحب المطہرین، اور اللہ بھی پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور پاک صاف رہنے والا ہی نماز کے اندر آ سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ الوضوء مفتاح الصلاۃ، الوضوء مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی کنجی ہے، وضو نماز کی کنجی ہے، اور نماز جنت کی کنجی ہے۔ تو پروردگار عالم ہم اس بات کا اہتمام کرنے والے بنے کہ پاک صاف رہنے کا اہتمام کرے۔ پاکی رہنا آدھا ایمان ہے، اور دوسری بات ہے کہ وضو نماز کی کنجی ہے، طہارت نماز کی کنجی ہے، اور جنت کی کنجی نماز ہے۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ، الصلاۃ مفتاح الجنہ، جنت میں جانے کے خواہش مند اس کا کیا کرنا چاہیے؟ نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ، جنت کی کنجی کیا ہے؟ نماز ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو کنجی ہاتھ میں رہتی نہیں، تو جنت میں جانے کے لیے کیا محتاج ہوتا۔ تو پروردگار عالم نے ایک بہترین آلہ ہمارے ہاتھ میں دیا ہے، کنجی ہمارے ہاتھ میں دے دی ہے، کنجی ہمارے ہاتھ میں دے دی ہے۔ نماز پڑھیں گے جنت میں جائیں گے، اچھی بات ہے نا، نماز پڑھیں گے جنت میں جائیں گے۔ تو ہر آدمی سوچتا ہے کہ سستی اور کاہلی غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی کی بنا پر اگر نمازوں کا اہتمام نہ کرے، تو نماز ایک ایسی چیز ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اسلام کے پلر کو گرا دیا۔ اسلام کا ستون ہے، اسلام کے 5 پلر ہے، اسلام کے کیا ہیں؟ 5 پلر ہے، جس میں سے ایک نماز ہے، ایک روزہ ہے، ایک زکوٰۃ ہے، ایک حج ہے، ایک توحید ہے۔ توحید کا معنی کیا ہے؟ توحید کے معنی اللہ کو ایک جاننا، رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی جانا۔ 1,25,000 نبیوں پر ایمان رکھنا۔ تو اس طریقے سے نمازوں کو جو اہتمام کرنے کی جہاں تک بات آتی ہے، تو پروردگار عالم نے جب صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے نبی نماز کو پیش کیا، تو صحابہ کرام بے حد خوش ہوئے اور کہنے لگے آج ہم کو اللہ سے مانگنے کا راستہ مل گیا، آج اللہ سے بات کرنے کا ہمیں موقع مل گیا، آج اللہ کے قریب ہونے کا ہمیں موقع مل گیا۔ تو اسی سے ہم اسی بات کا اہتمام کرنے والے بنے کہ پروردگار عالم ہم کو کہنے سننے سے بڑھ کر کہنے سے بڑھ کر سننے سے بڑھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شعبان کا مہینہ بھی ختم ہوتے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی پر جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تو پروردگار عالم کے اللہ کے حضور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کا اہتمام کرتے، اور شعبان کا پورا مہینہ ایک روزہ بھی آپ کا چھوڑتا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں نماز کی روزے کی مشق ڈالی جائے، روزے کے بارے میں کوشش کی جائے کہ روزوں کا اہتمام کیا جائے تاکہ رمضان میں دشواری نہ ہو۔ شعبان کے مہینے میں اگر روزے رہنے کے عادی بن جائیں گے تو رمضان کے مہینے میں روزے نہیں چھوڑیں گے۔ تو اللہ کے نبی کا اہتمام تھا۔ اور زکوٰۃ کی رقم کو بھی صحابہ کرام آپ کے جانشاہ صحابہ بھی، ساتھی بھی شعبان کا مہینہ شروع ہوتے ہی قرآن پر ٹوٹ پڑتے اور بے تحاشا قرآن کو پڑھا کرتے، دن بھر قرآن شریف پڑھا کرتے، اور رات میں روزہ رکھا کرتے۔ اب اللہ سے دعا فرمائے کہ پروردگار عالم ہم کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما اور نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو اپنے مقرب بندوں میں، اپنے معزز بندوں میں اپنے خوشنودی حاصل فرما۔ پروردگار عالم ہم سے کوئی نماز نہ چھوٹنے پائے، ہم کو اس مولا شیطان ہمارے دشمن ہے، اس سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم